رات کا پچھلا پہر تھا اور چاروں طرف ایک گہرا محیب سکون کاٹا کھا رہا تھا۔ ارشما اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی گہری بوجھل نیند کی وادیوں میں گم تھی، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، بلکہ اس کے رگو پے میں دوڑتی اس پراسرار دوا کا اثر تھا جس نے اس کے پورے جسم کو مفلوج کر رکھا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلا اور اندھیرے کا حصہ بنا ایک لمبا چوڑا سایہ دبے قدموں بستر کی طرف بڑھا۔ حاکم نے ایک گہری نظر اس کے معصوم پرسکون چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس پر جھکتے ہوئے زبردستی اپنے حصار میں لے لیا۔ دوا کی شدید اثر کے باوجود ارشما کو اپنے اوپر کسی بھاری وجود اور گھٹن کا احساس ہوا تو اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھیں جھٹکے سے کھلیں۔ کون؟ حاکم؟ اس کے حلق سے بمشکل ایک مدھم سی سرگوشی نکلی۔ ہاتھ پیروں نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر وہ جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ خاموش ارشما، بس کچھ دیر اور۔ حاکم نے اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر اپنا تپتا ہوا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دیا۔ ارشما نے پوری طاقت سمیٹ کر اپنے کمزور ہاتھ اٹھائے، اس کے سینے پر مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو ٹپک کر تکیے کو بھگونے لگے، لیکن حاکم کے جنون اور مضبوط گرفت کے سامنے اس کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر دوا کے زہریلے بوجھ نے اسے دوبارہ اندھیرے کے حوالے کر دیا، جہاں وہ چاہ کر بھی خود کو اس ظلم سے نہ بچا سکی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ارشما کی بوجھل آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ سر میں ایک شدید ناقابل برداشت درد تھا، جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو، مگر جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اپنے وجود کی حالت دیکھ کر اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ چادر بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی، آستینیں پھٹی ہوئی تھیں اور پورا کمرہ کسی طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یک دم اتنی تیز ہوئی کہ حلق میں دم گھٹنے لگا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے خود کو سمیٹتے ہوئے بستر کے ایک کونے میں لگ گئی۔ آنکھیں پھاڑے وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، جہاں رات کی درندگی کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی ہچکی بن گئی، لیکن دماغ بالکل سن تھا۔ کوئی ایک سچائی بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس ہولناک رات اس بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں سب ناشتے کی میز پر موجود تھے، مگر ارشما کا زرد چہرہ اور کپکپاتے ہاتھ صاف بتا رہے تھے کہ وہ اندر سے مر چکی ہے۔ وہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ چائے کے کپ کو گھور رہی تھی، جیسے اس میں اپنی بربادی کا عکس دیکھ رہی ہو۔ میز کی دوسری طرف بیٹھا حاکم، جو اس حویلی کا بڑا اور شہر کا مانا ہوا بزنس مین تھا، اپنی گہری پرعزم آنکھوں سے مسلسل ارشما کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا جو ارشما کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ارشما، ناشتہ ختم کرو، کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہو۔ آج میں خود تمہیں ڈراپ کروں گا، حاکم نے روب دار مگر دھیمے آواز میں کہا۔ ارشما نے ڈر کر حاکم کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتا دے، لیکن حاکم کا سر چہرہ دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی جم گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے کھڑی ہو گئی اور حاکم کے پیچھے پیچھے حویلی کے پورچ کی طرف بڑھنے لگی، جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ حاکم نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور ارشما کسی بے جان مورت کی طرح سر جھکائے اندر بیٹھ گئی، جبکہ حاکم نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گاڑی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول بالکل پرسکون اور بوجھل تھا۔ ارشما کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی خالی آنکھیں کسی منظر کو نہیں بلکہ اپنی بربادی کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ اب بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ حاکم نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سائیڈ مرر سے اس کا زرد چہرہ دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ تھوڑی دھیمی کر دی۔ کیا ہوا ہے ارشما؟ تم صبح سے اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ حاکم نے بہت نرمی اور ہمدردی سے پوچھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ اس کی آواز سنتے ہی ارشما کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی آئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا حاکم اب اس کی دھڑکن سن لے گا۔ اس نے گھبرا کر
بائیں سے دائیں سر ہلایا اور اپنی کانپتی آواز کو چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ حاکم کے لبوں پر ایک گہری پوشیدہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کالج کا کلاس روم لڑکیوں کے کہکہوں اور باتوں سے گونج رہا تھا، مگر ارشما اپنی سیٹ پر بیٹھی بالکل گمسم تھی۔ سامنے کھلی کتاب کے الفاظ اس کی نظروں کے سامنے دھندلا رہے تھے اور پروفیسر کی آواز اس جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں چپ جائے۔ پڑھائی میں دل لگنا تو دور، اسے اپنے آس پاس کا ماحول بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ ارشما، تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ سفید ہو رہا ہے۔ ساتھ بیٹھی فرینڈ نے تشویش سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارشما نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور الٹی کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور کلاس روم سے باہر واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ ارشما جب کالج سے واپس حویلی پہنچی تو اس کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ دیواروں کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی اماں اور چچی اسے دیکھتے ہی صدمے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، کیونکہ ارشما کی رنگت ہلدی کی طرح پیلی ہو چکی تھی اور وہ نڈھال لگ رہی تھی۔ ابھی اماں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا ہی تھا کہ ارشما دوبارہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی اور اسے شدید الٹیاں ہونے لگیں۔ یا الہی، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ صبح تو بالکل بھلی چنگی گئی تھی۔ اماں نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مروڑے۔ بھابھی، اس کی حالت تو بہت غیر لگ رہی ہے، آپ ذرا بھی دیر نہ کریں اور جلدی سے حاکم کو فون ملائیں، وہی اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتا ہے۔ چچی نے گھبرا کر مشورہ دیا۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور حاکم کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جبکہ واش روم کے اندر ارشما نڈھال صورت میں ہی فرش پر بیٹھی اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہسپتال کی سفید کوریڈورز میں حاکم بڑی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ ارشما اندر چیک اپ روم میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں اور ان کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر حاکم فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے ارشما کو؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حاکم نے چہرے پر تشویش سجاتے ہوئے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ ذرا میرے کیبن میں آئیں، مجھے آپ سے اکیلے بات کرنی ہے، ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیبن میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے میز پر رکھی رپورٹ حاکم کی طرف بڑھائی۔ مسٹر حاکم، رپورٹ کے مطابق ارشما کی طبیعت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں خراب ہوئی، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم کے چہرے پر ایک عیارانہ چمک ابھری، جسے اس نے فوراً ہی غصے کے نقاب کے پیچھے چھپا لیا، جبکہ ڈاکٹر خاموشی سے اس کے اگلے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ ہسپتال سے باہر نکلتے ہی حاکم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ارشما کا بازو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹک دیا۔ ارشما اس کے اس اچانک اور وحشیانہ روپ پر بری طرح سہم گئی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں کو چھوڑ کر اکھڑی ہوئی پگڈنڈیوں پر دوڑنے لگی اور جب رکی تو سامنے حاکم کا وہ ویران فارم ہاؤس تھا جہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے تھے۔ حاکم نے ارشما کو گاڑی سے نکالا اور دھکا دیتے ہوئے فارم ہاؤس کے بڑے ہال کے فرش پر گرا دیا۔ حاکم، خدا کے لیے مجھے بتائیں تو صحیح، میرا قصور کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ارشما نے فرش پر بیٹھتے روتے ہوئے التجا کی۔ میرا نام اپنے ناپاک منہ سے مت لو ارشما، تم نے ہماری خاندانی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ حاکم کی گرجدار آواز دیواروں سے ٹکرائی۔ نہیں حاکم، یہ جھوٹ ہے، یہ رپورٹ غلط ہے۔ ارشما نے تڑپ کر اس کے بوٹ پکڑ لیے، اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ میں پاک دامن ہوں حاکم، میں نے آج تک کسی نامحرم کو چھوا تک نہیں، میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ وہ بلک بلک کر صفائیاں دے رہی تھی، مگر حاکم کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر تک نہ ابھرا۔ فارم ہاؤس کے اس ویران کمرے کا ماحول اس وقت کسی مقتل گاہ جیسا تھا، جہاں ایک طرف خوف سے کانپتا ہوا بوڑھا مولوی بیٹھا تھا اور دوسری طرف فرش پہ بیٹھی ارشما صدمے سے پاگل ہو رہی تھی۔ حاکم نے بنا کسی رحم کے اپنے سرکاری پستول نکال کر سیدھی ارشما کی کنپٹی پر تان لی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں ارشما، اس نکاح نامے پر دستخط کرو، ورنہ تمہاری لاش بھی یہاں سے کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ حاکم کی آواز میں جلادوں جیسی سختی تھی۔ نہیں حاکم، خدا کے لیے ایسا مت کریں، یہ ظلم ہے،
میں کسی اور کے گناہ کا بوجھ اپنے سر کیوں لوں؟ ارشما نے پاگلوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے چیخنا چاہا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھیں۔ حاکم نے پستول کا لاک کھولا جس کی کڑکدار آواز نے کمرے میں موت کا سناٹا پھیلا دیا۔ میری صبر کا امتحان مت لو۔ اس نے ارشما کا کانپتا ہوا ہاتھ زبردستی پکڑا اور قلم اس کی انگلیوں میں تھپا کر کاغذ پر گھسیٹ دیا۔ ارشما نے بے بسی سے اپنے ہی نکاح نامے پر اپنے آنسو گرتے دیکھے۔ اس کا دماغ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ارشما فرش پر نڈھال پڑی سسک رہی تھی۔ اس کا پورا وجود صدمے کی شدید لہروں کی زد میں تھا۔ حاکم نے اپنی پستول واپس بیلٹ میں ڈالی اور آگے بڑھ کر اس کے نازک بازو کو اتنی سختی سے جکڑا کہ ارشما درد سے تڑپ اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور اس کا چہرہ اپنے غصے سے دہکتے چہرے کے قریب لایا۔ بس کرو یہ رونا دھونا ارشما، اب اس حاکم خان کے سامنے تمہارا یہ مظلومیت کا ناٹک نہیں چلے گا۔ حاکم اس پر بری طرح چیخا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم خاندان کی پیٹھ میں اتنا بڑا چھرا گھونپو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ ارشما نے روتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے حاکم کے پتھر پلس چہرے کو دیکھا۔ حاکم، میں قسم کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں خود نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا۔ مجھ پہ رحم کریں، مجھے اس دوزخ سے نکالیں۔ اس کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ رحم؟ حاکم نے ایک ہولناک کہکا لگایا جس سے کمرے کی دیواریں گونج اٹھی۔ رحم کا لفظ اب اس فارم ہاؤس میں دوبارہ مت بولنا۔ تم نے جو داغ ہمارے نام پر لگایا ہے نا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میں پتہ لگا لوں گا کہ وہ کون تھا جس نے یہ جرت کی۔ میں اس کے وجود کے چھیتڑے اڑا دوں گا، میں ڈھونڈ نکالوں گا اسے۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہی ہرایا۔ اس کے منہ سے نکلتی گرم سانسیں ارشما کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے ارشما کو پیچھے دھکیلا جس سے وہ دوبارہ اکھڑی ہوئی چادر پر جا گری۔ حاکم نے حقارت سے اسے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پلٹ کر آخری بار کیا، لیکن جب تک میں اس گنہگار تک نہیں پہنچ جاتا تب تک تم میری قید میں ہو۔ ارشما اس حاکم خان کی قید میں ہے جہاں تمہیں ہر پل اپنے اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ باہر نکلا اور بھاری لوہے کا دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ ارشما کا دل تک دہل گیا۔ وہ اکیلی اس اندھیرے ویران سے کمرے میں اپنے بکھرے ہوئے مقدر پر بلک بلک کر رونے لگی اور اس کی سسکیاں فارم ہاؤس کے سناٹے میں دم توڑنے لگی۔ حویلی کے بڑے دالان میں ارشما حاکم کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی تو اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے سب گھر والے ان دونوں کو یکدم یوں ساتھ دیکھ کر حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ ارشما نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے دوپٹے کا پلو اپنے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، جبکہ حاکم کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت اور سنجیدہ تھا۔ حاکم پتر، یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشما کو ہسپتال لے کر گئے تھے، اب یوں اس حالت میں واپس لائے ہو؟ امنا نے تشویش سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ حاکم نے گہرا سانس لیا اور ارشما کا ہاتھ سختی سے تھام کر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اماں، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ارشما سے نکاح کر لیا ہے، یہ اب میری بیوی ہے۔ حاکم کا یہ اچانک اور سنگین اعلان سنتے ہی جیسے پورے دالان میں سانپ سونگ گیا۔ چچی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا اور اماں صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے صوفے پر جا گری، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حاکم یوں اچانک اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ حاکم کے الفاظ ابھی فضا میں ہی تھے کہ طلحہ غصے سے تلملاتا ہوا دالان کے بیچ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ مارے تیش کے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں بے یقین اور بے وفائی کے آنسو تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا حاکم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ طلحہ نے لرزتی اور اونچی آواز میں حاکم سے سوال کیا۔ حاکم نے بنا کسی تاثر کے سرد نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ ارشما نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہیں زمین میں دھنس جائے گی۔ طلحہ، تم بڑوں کے سامنے بات کر رہے ہو، اپنے لہجے کو لگام دو۔ حاکم نے روبدار آواز میں اسے دبانا چاہا۔ میں کیسے خاموش رہوں بھائی؟ طلحہ نے تڑپ کر ارشما کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ یہ میری منگیتر تھی، ہماری شادی ہونے والی تھی۔ آپ میرے بڑے بھائی ہو کر میرے ہی پسند پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ طلحہ کا چلانا سب کے ہوش اڑا رہا تھا، مگر حاکم ٹس سے مس نہ ہوا۔ طلحہ، بس بہت ہوا،
اپنی حد میں رہو۔ حاکم نے گرجدار آواز میں طلحہ کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ حد کی بات آپ مت کریں بھائی، آپ نے بھائی چارے کا خون کیا ہے۔ طلحہ نے حاکم کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حاکم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان دالان کے بیچوں بیچ شدید دھکم پیل اور گرما گرمی شروع ہو گئی۔ حویلی کے مرد ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے جبکہ عورتیں خوف سے چیخنے لگیں۔ ارشما دالان کے کونے میں لرزتی ہوئی کھڑی یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا اپنا سانس بھی اکھڑ رہا تھا۔ اس تماشے کا مرکز وہی تھی مگر اس کے لب جیسے ہمیشہ کے لیے سل چکے تھے۔ اس نے ایک نظر طلحہ کے غصے اور دکھ سے بھرے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر حاکم کے عیارانہ تاثرات کو دیکھا۔ شدید شرمندگی اور صدمے سے چور ارشما نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور دیوار سے سہارا لیتے ہوئے خود کو اس لڑائی اور سب کی نظروں سے دور اندھیرے کوریڈور کے پیچھے کر کے دھکیل دیا۔ اپنے کمرے کے بند دروازے سے پیٹھ ٹکائے ارشما فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ باہر دالان سے اب بھی طلحہ کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں مگر ارشما کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ نہیں طلحہ، میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا، اگر تمہیں سچ پتہ چل گیا کہ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو تم تڑپ اٹھو گے، تمہاری محبت نفرت میں بدل جائے گی، تم مجھے کبھی قبول نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور ایک کڑوا گھونٹ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ حاکم نے چاہے جتنا بڑا ظلم کیا تھا مگر اس وقت اس خاندانی رسوائی سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ارشما نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ طلحہ کی زندگی برباد نہیں کرے گی اور حاکم کے زبردستی کے فیصلے پر ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گی۔ رات کے سناٹے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور حاکم اندر داخل ہوا۔ ارشما بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ حاکم کی آہٹ پاتے ہی اس نے اپنی نم آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ حاکم خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو ارشما کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حاکم، میں سچ کہہ رہی ہوں، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ ارشما نے روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس ہولناک رات کوئی میرے کمرے میں آیا تھا حاکم، مجھے دھندلا سا یاد ہے، کسی کا سایہ تھا جس نے مجھ پر زبردستی کی تھی۔ میں جاگنا چاہتی تھی پر جاگ نہیں پائی۔ وہ بلک بلک کر اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی جبکہ حاکم نے انتہائی ضبط سے اپنے چہرے کے تاثرات کو یکساں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بپل کے لیے یاری چمکی مگر وہ ارشما کے سامنے بالکل ہی سنجیدہ اور خاموش کھڑا اس کی حالت زار کا تماشا دیکھتا رہا۔ حاکم چیک کے چہرے کے سخت زاویے یک دم پگھلے اور اس نے اپنی مکرانہ تاثرات کو جھوٹی ہمدردی کے نقاب کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ آہستہ سے بستر پر ارشما کے برابر میں بیٹھا اور نہایت ہی نرمی سے اس کے کانپتے ہوئے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارشما نے بے بسی سے اس کی پناہ میں سر رکھ دیا۔ وہ اس مکر سے بالکل انجان تھی۔ شش، بس کرو ارشما، مت رو۔ حاکم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے تم بے گناہ ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں۔ ارشما نے حیرت اور امید بھری نظروں سے حاکم کے چہرے کو دیکھا جبکہ حاکم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی آواز کو مزید گہرا رکھا اور سنجیدہ کر لیا، تو مجھ پر بھروسہ رکھو، جس خبیث نے بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تمہاری پاک دامنی پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے زمین کے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ حاکم کے ان دلاسوں نے ارشما کے زخمی دل پر مرہم کا کام تو کیا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے سینے سے لگی ہے اصل گنہگار وہی ہے۔ حاکم نے حویلی کے اپنے خاص اسٹڈی روم کو تفتیشی مرکز میں بدل دیا جہاں وہ ایک منجے ہوئے آفیسر کی طرح میز پر مختلف فائلیں اور کاغذات پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس نے حویلی کے چوکیداروں اور نوکروں کو ایک ایک کر کے اندر بلایا اور ارشما کے سامنے ان پر سخت جرح شروع کر دی جیسے وہ واقعی اس رات کے مجرم تک پہنچنا چاہتا ہو۔ اس رات پچھلے پہر حویلی کا عقبی دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مجھے ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ حاکم نے میز پر ہاتھ مار کر گرجدار آواز میں کہا تو سامنے کھڑا ملازم خوف سے کانپنے لگا۔ ارشما کمرے کے کونے میں کھڑی حاکم کے اس سنجیدہ اور سخت انداز کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم کا اپنا عزت کے لیے یوں تڑپنا اور مجرم کی تلاش میں دن رات ایک کر دینا
ارشما کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ جہاں پوری دنیا اس پر تھو تھو کرتی، وہاں حاکم نے نہ صرف اس کا پردہ رکھا بلکہ اس کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے۔ ارشما نے نم آنکھوں سے حاکم کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بے حد شکر گزار ہونے لگی کہ خدا نے اسے حاکم جیسا محافظ دیا ہے۔ حاکم کے بزنس ٹور پر جاتے ہی حویلی میں جیسے ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ ارشما حاکم کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اس کی نظر حاکم کی بڑی لکڑی کی الماری پر پڑی جہاں کچھ دفتری فائلیں بے ترتیب رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ حاکم کے آنے سے پہلے وہ ان فائلوں کو سلیقے سے جما دے تاکہ اس کا وقت بچ سکے۔ وہ ایک ایک کر کے فائلیں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی کہ الماری کے سب سے نچلے حصے کو صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک ابھرے ہوئے لکڑی کے پینل پر پڑ گیا۔ ارشما نے حیرت سے اسے تھوڑا سا دبایا تو ایک ہلکی سی کڑکدار آواز کے ساتھ الماری کا ایک خفیہ خانہ باہر کو نکل آیا۔ اس خفیہ دراز کو دیکھ کر ارشما کے دل کی دھڑکن اچانک ہی تیز ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس دراز کے اندر جھانکنے لگی جہاں کچھ ایسی چیزیں رکھی تھی جنہیں حاکم نے پوری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ ارشما کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے جیسے ہی اس خفیہ دراز کے اندر مٹیاری مخمل کی تھیلی کو کھولا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ تھیلی کے اندر وہی خواب آور ادویات کی خالی شیشیاں پڑی تھیں جن کا اثر وہ آج بھی اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی، اور ان شیشوں کے بالکل ساتھ ایک سیاہ رنگ کے USB رکھی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ USB اٹھائی۔ اس کا دل اتنے زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ ایک ہولناک شک نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے تڑپ کر الماری کے پاس پڑے لیپ ٹاپ کو آن کیا اور کانپتی انگلیوں سے USB پورٹ میں لگا دی۔ اسکرین پر اس ہولناک رات کی حویلی کی CCTV فوٹیج چلنے لگی۔ اندھیرے کوریڈور میں ایک سایہ ارشما کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اور جیسے ہی اس سائے کا چہرہ کیمرے کی لائٹ میں صاف ہوا، ارشما کے منہ سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ چہرہ کسی چور یا باہر کے دشمن کا نہیں بلکہ حاکم کا تھا۔ وہ حاکم جسے وہ اپنا محافظ سمجھ کر دل ہی دل میں شکر گزار ہو رہی تھی، وہی اس کی بربادی کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا جس نے خود یہ سب کر کے تفتیش کا یہ پورا ڈرامہ رچایا تھا۔ صدمے کی اس لو نے ارشما کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکلتی نیلی روشنی ارشما کے زرد چہرے پر پڑ رہی تھی جہاں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو میں وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ حاکم کس طرح چور قدموں سے حویلی کے کوریڈور سے ہوتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی خواب آور دوا تھی۔ یہ دیکھ کر ارشما کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے لبوں سے ایک بے آواز چیخ ابھر کر آئی۔ وہ حاکم جس کے سینے سے لگ کر وہ اپنے آنسو بہاتی رہی، جسے وہ اپنا نجات دہندہ اور محافظ سمجھ کر دل ہی دل میں دعائیں دے رہی تھی، وہی اس کی زندگی اندھیری کرنے والا اصل درندہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حاکم تو مجرم کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو تفتیش کر رہا تھا۔ ارشما نے پاگلوں کی طرح اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر اسکرین پر موجود سچائی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ حاکم نے خود اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا، خود اسے بلیک میل کر کے گن پوائنٹ پر نکاح کیا اور پھر مظلوم بن کر تفتیش کا یہ پورا بھیانک ڈرامہ رچایا۔ مکر اور فریب کے اس ہولناک انکشاف نے ارشما کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ بے بسی اور شدید نفرت کی آگ میں جلتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ کمرے کی دیواریں ارشما کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سینہ چاک کر ڈالے۔ مکر اور فریب کا ایسا ہولناک روپ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عین اسی وقت کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور حاکم خان بڑے رعب سے اندر داخل ہوا۔ ارشما کو یوں پاگلوں کی طرح چیختے اور لیپ ٹاپ پر فوٹیج کھلی دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات پھر سے سخت ہو گئے۔ ارشما نے جیسے ہی حاکم کو دیکھا، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون کھول اٹھا۔ وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح تڑپ کر اٹھی اور سیدھی حاکم پر جھپٹ پڑی۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے حاکم کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔
وہ اس کا گریبان کھینچ رہی تھی، اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تم جانور ہو حاکم، تم انسان نہیں، ایک درندے ہو، ارشما نے اپنے پورے وجود کی طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو حاکم کے کرتے کو بھگو رہے تھے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے میری پاک دامنی پر ہاتھ ڈالا اور اوپر سے محافظ بننے کا یہ گھنونا ناٹک رچاتے رہے۔ مجھے مار ڈالو حاکم، مجھے گولی مار دو، پر میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ حاکم نے بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے وار سہے۔ اس کا چہرہ بالکل تپتے ہوئے لوہے کی طرح سخت اور سپاٹ ہو چکا تھا، جبکہ ارشما نفرت اور صدمے کی آگ میں جلتی ہوئی اس کے سامنے نڈھال ہو رہی تھی۔ حاکم کے چہرے پر جمی جھوٹی ہمدردی کی آخری پرت بھی یکلخت غائب ہو گئی اور وہاں اس کی اصل عیاری اور درندگی ابھر آئی۔ اس نے ارشما کے دونوں نازک بازوں کو لوہے کے شکنجے کی طرح جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے زور سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ارشما درد اور خوف کے مارے تڑپ اٹھی، مگر حاکم کی گرفت رسی بھر بھی ڈھیلی نہ ہوئی۔ وہ ارشما کے بالکل قریب چکا، اس کی آنکھوں میں زہریلی چمک تھی اور لبوں پر ایک خوفناک دھمکی آمیز ہنسی پھیل گئی۔ ہاں ارشما، میں ہی تھا اس رات۔ حاکم نے ہنستے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ حاکم خان اپنی پسند کو یوں کسی اور کے نام ہونے دے گا؟ طلحہ سے تمہارا نکاح ہونے دیتا میں؟ کبھی نہیں۔ اس نے ارشما کے چہرے پر پھیلی وحشت کا لطف اٹھاتے ہوئے اپنی ہنسی کو دبا لیا اور اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اب سچائی جان ہی چکی ہو تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ یہ USB، یہ ادویات، ان کی اب کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر باہر جا کر کسی کے سامنے زبان کھولی تو یاد رکھنا تمہاری بوڑھی ماں اور اس طلحہ کی لاشیں گرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں مرتے دم تک اسی حاکم خان کی غلام بن کر رہنا ہوگا۔ حاکم نے ارشما کے جبڑے پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اس کی آنکھیں جنون اور صفاکی سے دہک رہی تھیں۔ ارشما نے بے بسی سے تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، مگر حاکم کے چہرے پر پھیلی ہولناک مسکراہٹ گہری ہوتی ہی چلی گئی۔ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے ارشما، ایک ایک چال میری تھی۔ حاکم نے گرجدار لیکن دھیمی آواز میں اعتراف کیا، جس سے ارشما کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تم طلحہ سے محبت کرتی ہو، تمہارے دل میں صرف اسی کا نام تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم سیدھے راستے سے مجھے کبھی نہیں ملو گی، حاکم خان کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دو گی۔ اس نے ارشما کو دیوار سے مزید سٹا دیا۔ اس کے لہجے میں جنون کی حدیں پار ہو رہی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کا میرے پاس صرف یہی ایک طریقہ تھا۔ میں نے تمہاری پاک دامنی پر داغ بھی اسی لیے لگایا تاکہ تم طلحہ کے لائق نہ رہو اور دنیا کے سامنے تمہارا دامن تھامنے والا صرف یہ حاکم خان بچے۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، تم صرف میری ہو۔ حاکم کا یہ اعتراف ارشما کی روح کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کے جنون کی ہولناکی کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم نے ارشما کو جھٹکے سے خود سے دور کیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے پائے سے جا لگی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، جبکہ حاکم نے اپنی جیب سے گن نکال کر بہت آرام سے میز پر رکھی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب اگر تمہارا یہ روپ دھارنا اور چیخنا چلانا ختم ہو گیا ہو تو میری شرط سن لو، حاکم نے سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔ یہ جو سچ تم نے آج دیکھا ہے نا، یہ اس کمرے کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر حویلی میں کسی ایک فرد کو بھی، یہاں تک کہ طلحہ کو بھی کانوں کان خبر ہوئی تو اگلی صبح تم اس کی لاش اٹھاؤ گی۔ میں اسے گولی مارنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ طلحہ کی موت کی دھمکی سن کر ارشما کا دل جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ اس نے وحشت سے حاکم کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت کسی جلاد جیسا لگ رہا تھا۔ حاکم کے اس آخری اور ہولناک بلیک میلنگ نے ارشما کی رہی سہی ہمت بھی چھین لی۔ وہ اندر سے بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حاکم اپنے جنون پہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ طلحہ کو بچانے اور اپنی قسمت کے اس بھیانک فیصلے کے آگے بے بس ہو کر گھٹنوں میں سرد یہ خاموشی سے آخری بار بلک اٹھی۔ دن بدن حویلی کی فضا ارشما کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ ہر سانس اس کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھتی اور حاکم کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا دم گھٹنے لگتا۔ لیکن روز روز کے اس عذاب نے آخر کار اس کے اندر کی کمزور لڑکی کو ایک سنگ مرمر کی چٹان میں بدل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یوں گھٹ گھٹ کر اپنی اور
معصوم بچوں کی زندگی برباد نہیں کرے گی۔ ایک دوپہر جب حاکم ایک بڑی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے دور گیا ہوا تھا، ارشما نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس نے حاکم کی نظروں سے دور اپنے بابا کا نمبر ڈائل کیا اور انتہائی رازداری سے انہیں شہر کے قریبی فارم ہاؤس پر ملنے کا کہا۔ جب بابا پریشانی کے عالم میں فارم ہاؤس کے سنسان دالان میں داخل ہوئے تو ارشما انہیں دیکھتے ہی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس ہولناک رات کا سچ، خواب آور ادویات کی شیشیاں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور حاکم کے درندگی کا ایک ایک لفظ اپنے باپ کے سامنے اگل دیا۔ بیٹی کی بربادی کا یہ ہولناک سچ سن کر بوڑھے باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ان کا سر صدمے سے جھک گیا۔ فارم ہاؤس سے نکل کر ارشما کے بابا غصے اور غیرت کی مہیب آگ میں جلتے ہوئے سیدھے حویلی پہنچے۔ ان کے پیچھے پیچھے ارشما بھی سر جھکائے آخری جنگ کے لیے خود کو تیار کیے دالان میں داخل ہوئی۔ بابا نے حویلی کے بیچوں بیچ ہی کھڑے ہو کر اتنی زور سے حاکم کا نام پکارا کہ حویلی کے در و دیوار تک دہل گئے۔ حاکم اپنے کمرے سے نکلا اور سامنے ارشما کے بابا کو یوں بپھرا ہوا دیکھ کر سہمنے کے بجائے روایتی تکبر سے مسکرایا۔ خیر تو ہے چچا جان، اس وقت یوں چلانا؟ خاموش ہو جاؤ حاکم خان۔ بابا کی دھار نے حاکم کے لفظ چھین لیے۔ حویلی کے باقی لوگ، جن میں طلحہ اور تائی اماں بھی شامل تھیں، اس ہنگامے پر گھبرا کر دالان میں جمع ہو گئے۔ بابا نے حاکم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور ارشما کا لایا ہوا وہ لیپ ٹاپ اور خواب آور ادویات کی شیشیاں دالان کے فرش پر پٹک دیں۔ یہ ہے تمہارا سچ؟ تم محافظ نہیں، اپنی ہی منکوحہ کی عفت لوٹنے والے درندے ہو۔ بابا نے لرزتی آواز میں سب کے سامنے حاکم کی اس ہولناک رات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی۔ اسکرین پر حاکم کا چہرہ اور اس کی گندی چال دیکھتے ہی حویلی میں جیسے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ تائی اماں نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ طلحہ کا چہرہ شدت غم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ حاکم خان کا سچ، اس کے ہمدردی کا نقاب اور اس کے غلیظ کڑی سب کے سامنے آ چکی تھی، اور اس بار وہ چاہ کر بھی خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی میں کھڑا ہونے والا طوفان اب عدالت کے کٹہرے تک پہنچ چکا تھا۔ جب معزز خاندان کے بڑوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور میڈیکل رپورٹس کے ٹھوس شواہد دیکھا تو حاکم خان کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہ بچا۔ خاندان کے شدید دباؤ، تھو تھو اور قانونی چارہ جوئی کے بعد عدالت نے یک طرفہ طور پر ارشما کے حق میں خلا اور طلاق کی ڈگری جاری کر دی۔ جیسے ہی طلاق کے کاغذات حاکم کے سامنے آئے، وہ غصے اور جلال میں بالکل پاگل ہو گیا۔ اس کا غرور، اس کی انا اور ارشما کو اپنی غلام بنا کر رکھنے کا جنون خاک میں مل چکا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارشما، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ حاکم نے عدالت کے احاطے میں ہی دھاڑتے ہوئے ارشما کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن قانون کے رکھوالوں اور پولیس اہلکاروں نے فوراً ہی اسے چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ وہ غیظ و غضب میں ہتھکڑیاں لہراتا رہا، شیشے توڑتا رہا اور دیواروں پر مکے مارتا رہا، لیکن قانون کے لوہے کے شکنجے اور عدالتی احکامات کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ حاکم خان جو خود کو قانون سے اوپر سمجھتا تھا، آج اسی قانون کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار ہو کر رہ گیا تھا۔ جبکہ ارشما نے طلاق کی اس سند کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی میں پہلی بار سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ حاکم کے شر سے نجات پانے کے بعد ارشما حویلی کی منحوس دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پار کر کے اپنے بابا کے گھر آ گئی۔ بابا کے گھر کا چھوٹا سا صحن اور ان کا سایہ دار ہاتھ اس کے زخمی وجود کے لیے مرہم بن گیا۔ یہاں نہ تو حاکم کی زہریلی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی گھٹن، بس ایک خاموش انتظار تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہونے والا تھا۔ چند ماہ بعد ہسپتال کے ایک سرد کمرے میں درد اور کرب کے طویل سفر کے بعد ایک ننھی سی جان نے دنیا میں قدم رکھا۔ جب نرس نے اس معصوم بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر ارشما کی گود میں دیا تو اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ بچے کا چہرہ دیکھ کر ارشما کے ذہن میں ایک پل کے لیے اس ہولناک رات کی کڑوی یادیں اور حاکم کا بھیانک چہرہ گھوم گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ روتی جا رہی تھی، اس کا دل گناہ اور معصومیت کے اس جنگ میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے سوچا۔ اس نے اپنے کپکپاتے آنسوؤں کو صاف کیا اور بچے کی چھوٹی سی مخملی انگلی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خون تو حاکم کا تھا، مگر اس معصوم کو 9 ماہ اپنے وجود میں پالنے والی ماں وہ خود تھی۔ نفرت پر ممتا کی جیت ہوئی۔
ارشما نے روتے ہوئے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دل سے اپنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ بچہ حاکم کا گناہ نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کی ایک نئی اور پاکیزہ شروعات ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد بھی ارشما کے بابا اور طلحہ کے دل کا غبار کم نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حاکم کو صرف طلاق کی سزا دینا کافی نہیں، اس کے کیے کی اصل سزا اسے قانون کے عقوبت خانے میں ہی مل سکتی تھی۔ دونوں نے مل کر شہر کے مرکزی تھانے میں حاکم خان کے خلاف اقدام قتل، بلیک میلنگ اور دھوکہ دہی کا ایک بھاری کیس درج کروا دیا۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو طلحہ اور بابا نے دن رات ایک کر دیے۔ انہوں نے حاکم کے خفیہ دراز سے ملنے والی CCTV فوٹیج، خواب آور ادویات کی فرانسنگ رپورٹ اور ارشما کا وہ عدالتی بیان جس میں اس کے حاکم کے اعتراف جرم کا ذکر کیا تھا، سب کچھ پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم کے وکیلوں نے اسے بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن سچائی کے ٹھوس شواہد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ جج کے سامنے جب وہ CCTV فوٹیج چلی جس میں حاکم مکر و فریب کی حدیں پار کر رہا تھا تو عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ حاکم کے تمام جرائم، اس کی بلیک میلنگ اور معصوم ارشما کی زندگی برباد کرنے کی ایک ایک دھوکہ دہی قانون کے سامنے بالکل واضح اور ثابت ہو گئی۔ عدالت نے تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں حاکم کو مجرم قرار دے دیا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جج نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور گرجدار آواز میں حاکم خان کی قسمت کا فیصلہ سنایا۔ تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ عدالت ملزم حاکم خان کو بلیک میلنگ، دھوکہ دہی اور عفت دری کے گھناؤنے جرائم میں مجرم قرار دیتے ہوئے 14 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ جج کا ہتھوڑا میز پر لگا، ٹھک ٹھک، حاکم کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہی حاکم خان جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، آج ہتھکڑیوں میں جکڑا کھڑا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا۔ جیل کی وین کی طرف جاتے ہوئے حاکم نے نڈھال قدموں کے ساتھ سر اٹھایا۔ سامنے طلحہ اور ارشما کے بابا کھڑے تھے۔ حاکم کے چہرے پر اب نہ تو وہ تکبر تھا اور نہ ہی کوئی چالاکی۔ طلحہ نے نفرت سے حاکم کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، حاکم خان، تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی دولت اور طاقت کے زور پر کسی کی بھی زندگی برباد کر کے بچ جاؤ گے۔ آج تمہارا غرور اسی عدالت کے فرش پر رول دیا گیا ہے۔ حاکم نے لرزتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنا چاہا۔ میں حاکم خان ہوں، مجھے جیل نہیں۔ اب تم صرف ایک قیدی ہو حاکم۔ ارشما کے بابا نے گرجدار آواز میں اس کی بات کاٹی۔ جس قانون کو تم اپنی جیب میں رکھتے تھے، آج اسی نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی ہے۔ جاؤ اور سڑو اب جیل کی اندھیری کوٹری میں۔ پولیس نے حاکم کو زور سے وین کے اندر دھکیلا اور لوہے کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ حاکم خان کا سارا غرور اور تکبر ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور کہانی نے 2 سال کا طویل سفر طے کر لیا۔ بابا کے گھر کا وہی صحن جو کبھی اداسی کا منظر پیش کرتا تھا، آج ننھے قدموں کی چاپ اور معصوم ہنسی سے گونج رہا تھا۔ ارشما کا 2 سال کا بیٹا ہادی نیلے کرتے میں ملبوس صحن میں دانا چگتی چڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ارشما مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں ارشما کے چہرے کا زرد پن غائب ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب بلا کا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ ہادی بیٹا رکو، گر جاؤ گے، ارشما نے مامتا بھرے لہجے میں پکارا۔ اسی وقت بابا چائے کا مگ ہاتھ میں لیے دالان میں آئے۔ ہادی اچھلتا ہوا اپنے نانے کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بابا نے ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا، ارشما کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو ارشما، وقت کیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا۔ 2 سال پہلے میں جس خوف میں جی رہا تھا، آج تمہیں یوں ہنستا دیکھ کر لگتا ہے میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ بابا نے نم آنکھوں سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارشما نے چہرہ گہرا سانس لیا اور بابا کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ سچ کہتے تھے بابا، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ جب میں حویلی سے آئی تھی تو مجھے لگتا تھا میں کبھی سانس بھی نہیں لے پاؤں گی، لیکن آج میرا دل ہر قسم کی نفرت اور خوف سے آزاد ہے۔ میں واقعی پرسکون ہوں بابا۔ ہادی نے معصومیت سے نانا کی گال پر ہاتھ رکھا اور بولی زبان میں بولا، نانا، ٹڑی چڑیا بھاگ گئی۔ اس کی اس معصوم بات پر بابا اور ارشما کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماضی کا وہ ہولناک طوفان ابھی گزر چکا تھا
اور ارشما کی زندگی کے افق پر اب ایک پر امید اور پرسکون صبح طلوع ہو چکی تھی۔ 2 سال کا عرصہ بھی طلحہ کے دل سے ارشما کی محبت کو کھرچ نہیں پایا تھا۔ وہ اجڑی ہوئی بہاروں کے ملبے پر آج بھی اسی کا نام کا دیا جلائے بیٹھا تھا۔ ایک شام طلحہ ہاتھ میں کھلونا گاڑی لیے ارشما کے گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں کھیلتا ہوا ننھا ہادی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھا اور مولی زبان میں چلایا، طلحہ ماموں آ گئے۔ طلحہ کے چہرے پر ایک دل نشیں مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جھک کر ہاتھی کو گود میں اٹھایا اور اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے پیار سے کرنے لگا، میرا جانو بیٹا، دیکھو ماموں آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ ارشما جو کچن سے پانی کا گلاس لیے باہر آ رہی تھی، دالان کی اوٹ میں ہی رک گئی۔ وہ پلکیں جھکائے طلحہ کو اپنے بچے پر یوں مامتا نچھاور کرتے دیکھ رہی تھی جہاں حاکم کے خون کا سایہ تک نہ تھا۔ طلحہ نے ہاتھی کو فرش پر بٹھایا اور خود بھی وہیں بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر ارشما کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی پرانی عقیدت اور محبت لہرائی۔ کیسی ہو ارشما؟ طلحہ نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ ارشما نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں ٹھیک ہوں طلحہ، اور تم نے اب تک اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ 2 سال بہت ہوتے ہیں۔ طلحہ نے ہادی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ارشما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ لوگ اور کچھ احساسات وقت کے محتاج نہیں ہوتے ارشما۔ میں نے ان 2 سالوں میں صرف ایک ہی سچ جانا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، اور یہ معصوم، یہ تو میری روح کا حصہ بن چکا ہے۔ ارشما نے نم آنکھوں سے طلحہ کو دیکھا، جس کی بے لوث محبت دیکھ کر اس کے دل کے بند کواڑ ایک بار پھر سچائی کے لیے کھلنے لگے تھے۔ طلحہ رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ تائی اماں اور تایا ابا اسے یوں اچانک سنجیدہ حالت میں سامنے دیکھ کر چونک اٹھے۔ طلحہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ارشما کے لیے برسوں کی محبت اور سچائی چمک رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا اور بنا کسی تمہید کے اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا، امی، ابا، میں ارشما سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ طلحہ کی اس بات پر تائی اماں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر طلحہ نے ان کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن خدارہ ماضی کی تلخیوں کو اس معصوم کی تقدیر مت بنائے۔ ارشما ہمیشہ سے میری تھی، میری محبت تھی، اور اس پورے حادثے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ایک درندے کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، مجرم حاکم تھا، ارشما نہیں۔ میں اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بچے کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ طلحہ کی اس بے لوث محبت اور پختہ ارادے کے سامنے والدین کے دل پگھل گئے اور انہوں نے خاموشی سے مسکرا کر اس کے فیصلے پر اپنی رضامندی کا سر ہلا دیا۔ اگلے ہی ہفتے طلحہ کے والدین پوری عزت اور مان کے ساتھ ارشما کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ صحن میں بیٹھے ارشما کے بابا نے جب تایا ابا کے منہ سے یہ خواہش سنی تو ان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہیں لگا جیسے ان کی اجڑی ہوئی بیٹی کی دنیا پھر سے آباد ہونے والی ہے۔ بابا نے فوراً کچن کی طرف دیکھا اور خوشی سے لرزتی آواز میں پکارا، ارشما بیٹی، ذرا باہر آنا۔ ارشما چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے دالان میں آئی تو تائی اماں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا اور بولی، ارشما بیٹی، ہم اپنے طلحہ کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ بیتے دنوں کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور ہماری خوشیوں کو قبول کر لو۔ یہ سن کر ارشما کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے گھبرا کر اپنے پیروں کے پاس پڑے ہوئے ننھے ہاتھی کو دیکھا۔ اس کے دل میں شدید ہچکچاہٹ جاگ اٹھی۔ وہ شرمندگی اور خوف کے مارے تائی امی کے سامنے سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، تائی اماں، میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ حاکم کا ماضی میرے ساتھ جڑا ہے۔ میں طلحہ جیسے پاکیزہ انسان کی زندگی میں یہ اندھیرے کیسے شامل کر سکتی ہوں؟ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اس رشتے کے لائق نہیں ہوں۔ ارشما کی اس ہچکچاہٹ اور انکساری نے وہاں موجود ہر آنکھ کو نم کر دیا، مگر بابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ اب اس کی زندگی میں صرف اجالا ہی ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب طلحہ دالان میں اکیلے بیٹھی ارشما کے قریب آیا۔ ارشما سر جھکائے اپنی انگلیوں کو ہی چٹکا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی ہچکچاہٹ اور ماضی کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ طلحہ نے چند لمحے اسے خاموش دیکھا، پھر انتہائی نرمی اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔
تم اب بھی خود کو اس مکر کا قصوروار سمجھ رہی ہو نا ارشما؟ طلحہ نے دھیمی اور مخلصہ آواز میں پوچھا۔ ارشما نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، طلحہ تم بہت اچھے ہو، لیکن دنیا ہاتھی کو دیکھ کر ہمیشہ حاکم کا نام لے گی۔ میں تمہیں اس معاشرے کے تانوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ طلحہ نے ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھی کی طرف دیکھا جو دور صحن میں گاڑی سے کھیل رہا تھا، پھر ارشما کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارشما، میں تمہارے ماضی سمیت تمہیں اور اس بچے کو دل سے اپنا رہا ہوں۔ یہ بچہ اب حاکم کا نہیں، میرا بیٹا ہے، اسے میرا نام ملے گا اور میری محبت بھی۔ طلحہ کے ان الفاظ نے ارشما کے دل پر برسوں سے جمی ہوئی خوف کی برف کو پگھلا دیا اور وہ بے اختیار اپنی پلکوں سے بہتے آنسوں کو چھپانے لگی، جہاں اب شرمندگی نہیں بلکہ ایک سچا مان تھا۔ طلحہ کے منہ سے اتنی بڑی اور بے لوث بات سن کر ارشما کے ضبط کا بندھن یک لخت ٹوٹ گیا اور وہ اپنے دوپٹے سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو کسی دکھ یا صدمے کے نہیں تھے، بلکہ اس مان اور عزت کے تھے جو زندگی نے اسے اتنے عذابوں کے بعد اسے دوبارہ لوٹائی تھی۔ طلحہ نے اسے روتے دیکھ کر اپنائیت سے اپنا ہاتھ میز پر آگے بڑھایا، مگر اس کے احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیا۔ ارشما نے سسکیاں روکتے ہوئے سر اٹھایا اور نم آلود آنکھوں سے طلحہ کے مخلص چہرے کو دیکھا جہاں صرف اور صرف سچائی لکھی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں نے زندگی میں صرف درد اور فریب دیکھا تھا طلحہ، مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں اب میرے لیے کوئی خوشی نہیں بچی، لیکن تمہاری اس محبت نے مجھے ہرا دیا۔ میں اپنی اور ہادی کی زندگی تمہارے نام کرتی ہوں، مجھے تمہارا یہ فیصلہ منظور ہے۔ ارشما کے منہ سے شادی کے لیے یہ پہلی اور آخری ہاں سن کر طلحہ کے چہرے پر ایک ایسی دلنشی مسکراہٹ ابھری جس کی تپش نے ماضی کے سارے اندھیرے مٹا دیے، اور دور کھڑے بابا نے بھی آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حویلی کا وسیع صحن برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا، جہاں ارشما اور طلحہ کے نکاح کی تقریب انتہائی دھوم دھام سے جاری تھی۔ سرخ اور سنہری عروسی لباس میں ملبوس ارشما ایک بار پھر دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر ماضی کی وہ وحشت اور سہمے ہوئے تاثرات نہیں تھے، بلکہ حیا کے ساتھ ساتھ ایک گہرا اور انمول سکون بھی جھلک رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے ارشما سے طلحہ کے نام پر نکاح کی اجازت مانگی تو اس نے پورے مان اور یقین کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ ادھر مردوں کے دالان میں طلحہ نے بھی جیسے ہی قبول ہے کہا، حویلی مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ رخصتی کے وقت جب طلحہ نے ارشما کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو ارشما نے اپنے بابا کے گلے لگ کر نم آنکھوں سے الوداع کہا۔ بابا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ طلحہ کے ہاتھ میں دیا اور بولے، میں نے آج اپنی بیٹی کو اس کے سچے محافظ کے حوالے کر دیا۔ طلحہ نے ارشما کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ہادی کو اپنی دوسری گود میں اٹھا لیا۔ ارشما نے جب اپنے شوہر اور بچے کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا، کیونکہ اس بار وہ کسی اندھیرے کی طرف نہیں بلکہ اپنی پرسکون اور روشن زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔